السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ درویش۔ آج کے اس خوبصورت ولاگ میں آپ کو تیمرگرہ سے لے کر وادی عشیرہ تک ایک دلچسپ سفر پر ساتھ لے کر چلوں گا۔ عزیز بھائی جیسے دوست ناصر خان کو کیسے کے لیے الوداع کرنے کے بعد میں نے تیمرگرہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ کچھ ہی دیر میں مونڈا پہنچتا ہوں، جہاں سے بہتے ہوئے دریا پانچکوڑا کے دل مول لینے والے نظارے دل کو خوشی اور سکون دیتے ہیں۔ یہاں سے مزید سفر جاری رکھتے ہوئے اشاڑی گڑھ کے مقام پر پہنچتا ہوں، جہاں یہ نئی تعمیر شدہ ہائیڈرو پاور ڈیم اپنی خوبصورتی کے ساتھ علاقے کو ایک نئی پہچان دے رہا ہے۔ یہاں رک کر قدرت کی صنعتگری کو دیکھ کر دل واقعی خوش ہو گیا۔ اس کے بعد میرا سفر آگے بڑھتا ہے اور رباط پہنچتا ہوں۔ خواتین و حضرات، وہی رباط جو پورے ملک کو اعلیٰ درجے کے میٹھے اور رسیلے مالٹے فراہم کرتا ہے۔ اس سے علاقے کی خوشبو، تازگی اور قدرت حسن دل کو چھو لیتا ہے۔ چند کلومیٹر اور آگے بڑھتا ہوں تو میں اخاگرام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ یہاں میں لور دیر کو الوداع کہہ کر اس خوبصورت بیریل بورڈ کو کیمرے میں محفوظ کرتا ہوں، جس پر دیر بالا کے تمام ٹورسٹ اسپاٹ درج ہیں۔ یہاں سے باقاعدہ اپر دیر کا آغاز ہوتا ہے۔ ارد گرد کی ٹھنڈی ہوا اور دریا کا بہاؤ ایک مکمل قدرتی منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں سے مزید آگے بڑھتے ہوئے میں اس خوبصورت پولیس چیک پوسٹ پر پہنچتا ہوں، جہاں دیر اور سوات کے تمام سیاحتی مقامات والا فلیکس لگایا گیا ہے۔ یہ واقعی سیاحوں کے لیے ایک بہترین اور احسن اقدام ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، جس طرح گاڑی کو ایندھن چاہیے، اسی طرح میرے پیٹ کو بھی مضبوط ایندھن کی ضرورت، لہٰذا میں سیدھا واڑے بازار جا پہنچا اور ایک بہترین چپلی کباب ہوٹل میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد میرا آرڈر آ گیا۔ میں نے آدھے پاؤ چپلی کباب پر ہلکی سی سرکہ ڈالی اور بسم اللہ کر کے لطف اٹھایا۔ کھانے کے بعد میرا سفر مجھے لے آیا صاحب آباد تبلیغی مرکز میں، جو دیر بالا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہاں میں نے باجماعت نماز جمعہ ادا کی اور روحانی سکون حاصل کیا۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، نماز کے بعد میرا رائٹ سیدھا مجھے داروڑا تک لے آتا ہے، جہاں انگریزوں کے زمانے کا تاریخی سر پل کے قریب بہتا ہوا خوبصورت چشمہ ہے، جو انگریزوں کے زمانے سے مسلسل رواں دوا ہے۔ یہ پانی پیتے ہی سارا سفر کی تھکاوٹ دور ہو جاتا ہے اور پھر آخر کار میں اس خوبصورت وادی عشیرہ میں داخل ہو جاتا ہوں، جو دیر بالا کی سب سے خوبصورت، سب سے پرسکون اور سب سے دلکش وادیوں میں سے ایک ہے، جہاں پہاڑ، دلکش آبشاریں، صاف ستھری جھیلیں اور فطرت کی بے شمار رنگینیاں یہاں ہر قدم پر مسافروں اور وزٹر کا استقبال کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو آج کا یہ سفر پسند آیا ہو، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور خوبصورت وادی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔